نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں اور ایسے ہی بہت سارے ہمارے بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے، بہترین اور احسن طریقے سے ہمارا کوئی کام حل نہیں ہوتا۔ جو بھی کام شروع کرتے ہیں پہلے تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر چل ہی پڑے تھوڑے دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، یا ہماری ڈیل بالکل ہوتے ہوتے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ نماز کے اہتمام کریں، اور ہر فرض نماز کے بعد یا مکمل نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں بسم اللہ سمیت 7 دفعہ سورہ قریش، اور الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف پہ اپنے رزق کی کشادگی اور اپنے ان معاملات کا تصور کر کے جو ہے نا یہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر آخر میں دعا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ کریں، نماز کے اندر التحیات کے بعد درود شریف اللہم صلی علی اللہم بارک علی کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں، اب یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، سورہ کہف پارہ نمبر 15، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ نماز کے اندر اس کو پڑھیں، پھر اسلام پھیریں، اور اس دعا کو آپ فرضوں میں بھی پڑھیں گے، سنتوں میں پڑھیں گے، نفلوں میں پڑھیں گے، وتر واجب میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری دعا بھی پڑھیں اور یہ بھی دعا پڑھیں، اور فرض نماز کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف کی بہت ہی مقبول اور رکاوٹوں کے لیے مجرب دعا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو ہے نا اس دعا کا اہتمام کریں، فجر کے بعد صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 3 کام ہو گئے، اور چوتھے نمبر پر کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اس کا میں نے ایک نصاب بنایا ہے کہ آرام اور سکون کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا بھی سارا دن آدمی پڑھے نا 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ آپ کے جتنے بھی دروازے بند ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ایگزٹ ڈور ضرور آپ کے لیے جو ہے کھولیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ آپ کو ملے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ایک حدیث ہے۔ یہ کام کریں، نماز کا اہتمام کریں، کم از کم 2 یا 3 نمازوں کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حسب توفیق صدقہ دیں، کثرت سے دعائیں مانگیں۔ اچھا، ایک اور کام بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے آپ خود یا آپ کے والدہ والد یا اہلیہ چاشت پاکستان میں 8:30 کے بعد زوال تک 2 کر کے 4 نفل پڑھے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ آپ کا ہر رکا ہوا، ہر اٹکا ہوا کام جو ہے نا
ایسے دنوں میں جو ہے نا حل ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جب آپ کا تعلق ان مسنون اعمال اور قرآنی اعمال اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، پھر اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کے تمام معاملات میں نا خیر کے پہلو نکال دیں گے، برکت، انوارات اور ثمرات جو ہے نا بارش کی قطروں کی طرح آپ اور آپ کی فیملی خاندان پر برسے گی۔ پھر اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔